ایک عورت ہوتی ہے یہاں پر, اس کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کا بڑا خطرے میں پڑ جاتا ہے آدمی, ہلاکت بھی ہو جاتی ہے. تو یہ بتائیے کہ سورہ جن کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی؟ لیکن مجھے آپ سے بھی ہمدردی ہے, آپ کے ناظرین سے بھی ہمدردی ہے, لہٰذا میں وہ نہیں بتاؤں گا. اس لیے کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ صبیحہ جعفری کے ساتھ. اچھا, ایک اور سوال ہے, وہ یہ کہ چڑیل کسے کہتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی مجھے اپنے ناظرین کو بتانا ہے, کیونکہ جنات تو چلے ہیں, آپ یہ پروف بھی ہے, قرآن میں سورہ جن بھی ہے. چڑیل کا ایک لفظ ایسا ہے, پچھل پیری, پنجے یوں ہوتے ہیں, ایڑی آگے ہوتی ہے, پنجے پیچھے. کیا یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے کہ چڑیل کوئی چیز ہے, ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ پچھل پیری ہوتی ہے, کہ اس کے پنجے پیچھے ہوتے ہیں, اور کیا یہ ہے؟ مطلب ایسے واقعات لوگ یا تو ڈرانے کے لیے بتاتے ہیں, یا یہ کہ یہ حقیقت ہے. تو یہ آپ ہمیں بتائیے کچھ کسی واقعے کے روح سے یا کسی بھی طرح میں چڑیل کی کیا حقیقت ہے؟ چڑیل جنات ہیں, اس کو بھوت پریت بھی کہتے ہیں, آسیب بھی کہتے ہیں. چڑیل اور پری یہ تمام ایک ہی قسم کی مخلوق ہے. اچھا. اب اس میں اگر کوئی خوبصورت جنی کو دیکھا تو اسے پری کہہ دیا, کوئی بدصورت کسی نے دیکھ لی, کیونکہ اصل صورت میں یہ دیکھ ہی نہیں سکتے, کسی کو قالب میں ڈھالیں گے, اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو وہ نظر آئیں گے. اچھا. تو اس صورت میں زیادہ تر تو ہیں قصے کہانیاں. ایک صاحب تھے, مشہور شخصیت ہیں, ان کے نوجوانی کا قصہ ہے, ایڈونچر طبیعت میں بہت زیادہ تھا, شکاری تھے. تو پڑوس کے کسی گاؤں سے, یہ بھی گاؤں میں رہتے تھے, آموں کی دعوت ان کی کسی دوست نے. انہوں نے عزم کر لیا جانے کا, لوگوں نے منع کیا کہ بس جاؤ بھائی, دور جگہ ہے. کہنے لگے نہیں میں جاؤں گا. اب یہ سائیکل پر چلے, تو خیال یہ تھا کہ میں دن پہنچ جاؤں گا, لیکن ہوا یہ کہ راستے میں سائیکل ہو گئی پنکچر. اب وہاں ویرانے میں پنکچر کون لگائے, چنانچہ یہ کسی صورت سے پہنچے گاؤں تک, وہاں پر پنکچر والا مل گیا, اور اس اثنا میں مغرب کا وقت ہو گیا. تو لوگوں نے پوچھا, وہاں پنکچر لگ گیا, گاڑی ٹھیک ہو گئی, لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں کا ارادہ ہے, کیا ہے؟ تو ہندو زیادہ تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی راستے میں دیکھو ایک عورت ہوتی ہے یہاں پر, اس کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے, اور اس کا بڑا خطرے میں پڑ جاتا ہے آدمی, ہلاکت بھی ہو جاتی ہے. تو یہاں پر رہ جاؤ, گاؤں میں رک جاؤ, رات کو صبح چلے جانا. کہنے لگے نہیں میں تو ابھی جاؤں گا. تو انہوں نے کہا اچھا میاں صاحب, ہندو مسلمانوں کو میاں صاحب کہتے تھے, تو آپ مسلمان ہیں, آپ کر سکتے ہیں, تو ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں میں چلا, اندھیرا شروع ہو گیا تھا, پھیل گیا تھا اندھیرا. کہتے ہیں جب آدھے راستے میں پہنچا تو ایک عورت مل گئی, اور اس کے ساتھ بچہ بھی تھا. کہتے ہیں اب مجھے خوف شروع ہوا, اور میں نے چاہ کے نکل جاؤں وہاں سے. تو عورت نے کہا بھائی صاحب ذرا رکیے گا. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ میں بریک لگا دیا اور سائیکل رک گئی. کہتے ہیں حالانکہ مجھے نہیں رکنا چاہیے تھا, مجھے بھاگ جانا چاہیے تھا وہاں سے. اب وہ عورت نے کہا کہ دیکھیں میں بہت مجبور ہوں, پریشان ہوں, رات کا یہ وقت ہے, اور مجھے فلاں گاؤں میں جانا ہے, تو اکیلے کہاں جاؤں, آپ مجھے لے چلیں. کہنے لگے اب میں منع کروں تو مصیبت, منع تو نہیں کر سکتے. چنانچہ انہوں نے کہا کہ اچھا جی, کہتے ہیں مری اس میں کہا کہ چلو. انہوں نے کہا اب ایسا ہے کہ آپ آگے آگے چلیں گے اور میں آپ کے پیچھے پیچھے آؤں گی. اب یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ لوگوں نے کہا تھا ایک عورت ملے گی اور اس کے ساتھ, ہاں یہ تو بتا دیا تھا کہ یہ اس راستے پر یہ ہوتا ہے, اور وہ ہو گیا ان کے ساتھ. اب کہتے ہیں وہ آگے آگے چل رہے ہیں اور عورت پیچھے پیچھے چل رہی ہے, اور ہر آن انہیں یہ خطرہ ہے کہ اب یہ کوئی حملہ کرے میرے اوپر, اور اب کوئی حملہ کرے. کہتے ہیں خون خشک ہو گیا, حتیٰ کہ وہ گاؤں قریب آ گیا اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں گاؤں کے. تو کہتے ہیں تھوڑی سی ڈھارس بندی, کوئی واقعہ نہیں ہوا. پھر آگے اور گئے, گاؤں میں داخل ہو گئے. تو کہتے ہیں اب بالکل سکون ہو گیا مجھے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے ابا بیمار ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے اس وقت آئی ہوں, تو خبر ملی تھی. کہتے ہیں کہ وہ لے کے گئی وہاں پہ. وہ واقعی وہ ایک بزرگ بڑے میاں باہر چارپائی پہ تھے, طبیعت خراب تھی ان کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس وقت اضطراری طور پر میں سائیکل نہ روک دیتا تو
اور بھاگ جاتا وہاں سے جو مجھے چاہیے تھا بھاگ جانا. تو آج میں دنیا کو قسمیں کھا کھا کے بتا رہا ہوتا کہ یہ واقعہ بالکل سچ ہے. وہاں پہ واقعی ایک عورت ہوتی ہے راستے میں جس کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے اور یہ پراسرار کہانی بن جاتی. ہو سکتا ہے عزیز صاحب وہاں پہ ایسا واقعہ کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہو عورت اور بچے کا, جو لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں آپ جائیں گے تو وہ عورت ملے گی, یہ دوسری کوئی ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے نا. ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. آپ کے پڑوس میں کارسات روڈ ہے جی, ایک زمانے میں یہ ویرانہ ہوتا تھا, بالکل ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں متعدد بار اخبارات میں چھپا یہ کہانی کہ یہاں پر ایک عورت ہوتی ہے سفید کپڑوں میں اور وہ گاڑی میں جب جا رہے ہوں تو وہ روک لیتی ہے اور یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے. بالکل سب یہ کہانیاں اور قصے ہوتے ہیں, بالکل کچھ نہیں ہوتا. مطلب کسی کے ساتھ کچھ حادثہ کبھی ہوا ہوگا, معمولی سا حادثہ ہوگا جو جنات سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک ہوتے 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 بتاتے بتاتے وہ ایک پراسرار کہانی بن جاتا ہے. یہاں بہت سے ایسے گھر بھی ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں بھوت بنگلہ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کریٹڈ ہیں, کہ بھئی کوئی اور وجہ ہوگی گھر نہ بکنے کی جس کو کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ حالانکہ بکے ہیں ایسے گھر بھی جن کو پتہ تھا کہ یہاں جنات ہیں. میرے اپنے جاننے والوں کے ہیں اور وہ لوگ اس گھر میں ان کے ساتھ ایسے واقعات اور حادثات ہوئے کہ جنات کی فیملی رہتی تھی, مگر وہ گھر بک گیا, اس گھر میں نیا بیوٹی پارلر بھی بن گیا اور اب پتہ نہیں چل بھی رہا ہے. مجھے تو مطلب کوئی ایسا مسئلہ شاید ہوتا ہے, لیکن حقیقت تو ہے کہ یہ ہیں. اچھا, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہے ان کے ساتھ, اگر آپ کا کبھی واسطہ پڑا ہو تو آپ پلیز ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ ضرور بتائیں. نہیں, مجھے جو ہے نا یہ میرا واسطہ بھی پڑا ہے ان سے بہت کلوز, لیکن مجھے آپ سے بھی ہمدردی ہے, آپ کے ناظرین سے بھی ہمدردی ہے, لہٰذا میں وہ نہیں بتاؤں گا. اس لیے کہ جب میں نے اس سے قبل میں ان باتوں کو توجہ نہیں دیتا تھا ان کی طرف, تو جب وہ واقعہ ہوا تو میں نے اس کی تفصیلات لکھی ایک کاغذ کے اوپر, اور کراچی کے ایک بہت بڑے عامل ہیں, جب میں نے انہیں بھجوایا تو انہوں نے اس کو کہا کہ اس کاغذ کو نظر آتش کر دو. ہاں, انہوں نے کوئی بات نہیں, آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے اس کی تفصیلات مجھ سے سنی ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے ایک بار ایک آدھ دفعہ سوچا کہ میں یوٹیوب پر ڈال دوں اس کو, لیکن پھر میں نے خلاف مصلحت سمجھ کے اسے, جب اتنے بڑے عامل پیچھے ہٹ گئے تو وہ واسطہ میرا ان سے پڑا ہے. آپ کا پڑ چکا ہے, میرا واسطہ ٹھیک ہے, آپ مطلب نہیں اگر بتانا چاہیں. دوسری چیز جو میرا سب سے امپورٹنٹ دیکھیں, اب ہم ابھی تک تو ہم نے یہ بات کی کہ جنات ہیں یا نہیں, ایک یہ بحث چل رہی تھی کہ بھئی اتنے بڑے اسکالرز ہیں سید سر سید احمد خان, انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی اور انہوں نے اس چیز سے کو مطلب یہ کہا کہ وہ نہیں مانتے کہ جنات ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک کنٹروورشل کوسچن ہے کہ اتنے بڑے بڑے اسکالرز اگر نہیں مانیں گے تو جنات تو ہیں, جن سورہ جن قرآن. اب ہم آتے ہیں قرآن کی روشنی میں, تو یہ بتائیے کہ سورہ جن کب نازل ہوئی اور کیوں نازل ہوئی. یہ ایک سوال ہے میرا کہ ظاہر ہے ہر قرآن کی جتنی صورتیں ہیں وہ کسی نہ کسی موقع پہ کسی نہ کسی مناسبت سے نازل ہوئی ہیں. کیا یہ سچ ہے؟ جانیے میرے ساتھ, صبیحہ جعفری کے ساتھ.